بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج میں لائی ہوں آپ کے لیے ایک پیاری سی کہانی۔ پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے، جاپان کی ایک بستی میں ایک بوڑھا لکڑہارا اور اس کی بیوی رہتی تھی۔ ایک دن لکڑہارے نے اپنی بیوی سے کہا، آج میں لکڑیاں کاٹنے کے لیے جنگل میں جاؤں گا، میرے دوپہر کے کھانے کے لیے روٹیاں پکا دو۔ جاپانیوں کا من باتا کاجا چاول ہے، وہ روٹی بھی چاول ہی کے آٹے کے کھاتے ہیں۔ لکڑہارے کی بیوی نے جلدی جلدی چاولوں کی روٹیاں تیار کر کے ایک ڈبے میں بند کر دی۔ لکڑہارا کلہاڑی اور روٹی کا ڈبہ لے کر جنگل کی طرف چل دیا۔ جنگل میں لکڑیاں کاٹتے کاٹتے جب دوپہر ہو گئی تو لکڑہارا ایک جگہ بیٹھ گیا اور اس نے روٹیوں کا ڈبہ کھولا۔ اسے بڑے زور کی بھوک لگ رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے روٹیوں کا ڈبہ کھولا، ایک روٹی ڈبے سے باہر گر پڑی۔ لکڑہارا یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ روٹی ناچ رہی ہے۔ روٹی ناچتی ناچتی دور چلی گئی اور ایک گڑھے میں جا گری۔ لکڑہارا فوراً اٹھ کر گڑھے کی طرف گیا۔ جب اس نے گڑھے کے اندر جھانکا تو اس میں سے گانے کی آواز آئی۔ وہ حیران ہو کر سوچنے لگا، پتہ نہیں اندر کیا ہو رہا ہے، ایک اور روٹی پھینک کر دیکھتا ہوں۔ لکڑہارے نے دوسری روٹی ڈبے سے نکال کر زمین پر ڈال دی۔ وہ روٹی بھی ناچتی ہوئی اس گڑھے میں جا گری۔ لکڑہارا جھک کر آوازوں کو سننے لگا۔ گڑھے کے اندر کوئی یہ گیت گا رہا تھا، روٹیاں روٹیاں میٹھی میٹھی مزیدار یہ روٹیاں ناچتی 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 آئی ہے۔ بوڑھا لکڑہارا گیت سن کر بہت خوش ہوا۔ اس نے ڈبے سے ایک اور روٹی نکال کر زمین پر ڈال دی، پھر ایک اور ایک اور ایک اور، یہاں تک کہ اس کا ڈبہ بالکل خالی ہو گیا۔ تمام روٹیاں ناچتی ہوئی گڑھے میں چلی گئیں اور لکڑہارا مزے سے گیت سنتا رہا۔ لکڑہارے کو یہ گیت بڑا اچھا لگ رہا تھا۔ گیت سنتے سنتے وہ گڑھے پر اتنا جھک گیا کہ خود بھی لڑک کر اندر جا گرا۔ اس نے دیکھا کہ گڑھے میں سینکڑوں چوہے جمع ہیں۔ وہ اس کی سب روٹیاں کھا چکے تھے اور اب خوش ہو کر ناچ گا رہے تھے۔ لکڑہارے کو دیکھ کر چوہوں کا سردار آگے آیا اور کہنے لگا، بابا، ان مزیدار روٹیوں کے لیے تمہارا بہت بہت شکریہ۔ اس کے بدلے ہم تمہیں چاولوں کی تھیلی دیتے ہیں۔ یہ کہہ کر چوہوں کے سردار نے ایک چھوٹی سی تھیلی لکڑہارے کے ہاتھ میں تھما دی۔ یہ تھیلی ایک چھوٹے سے بٹوے کے برابر تھی۔ اس کے بعد تمام چوہے بولے، خدا حافظ بڑی میاں، اور پھر وہ ایک اور گیت گانے لگی، لکڑہارا لکڑہارا بڑا اچھا بڑا پیارا چلا وہ ناچتا وہ ناچتا وہ ناچتا گاتا۔ اور جب چوہے یہ گیت گانے لگے تو بوڑھا لکڑہارا خود بخود روٹیوں کی طرح ناچتا ہوا گڑھے سے باہر آ گیا۔ باہر آتے ہی لکڑہارے نے اپنے کپڑے جھاڑ دی اور چاولوں کی تھیلی بغل میں دبا کر گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب لکڑہارے کی بیوی نے چاولوں کی تھیلی دیکھی تو کہنے لگی، ارے یہ تو بہت چھوٹی سی تھیلی ہے، اس میں تو مٹھی بھر چاول بھی نہیں ہے۔ لیکن جب اس نے تھیلی میں سے چاول نکالنے شروع کی تو اس کے سامنے چاولوں کا ڈھیر لگ گیا اور تھیلی پھر بھی بری کی بری رہی۔
وہ روز تھیلی میں سے چاول نکالتی، لیکن وہ پھر بھی منہ تک بری رہتی۔ اصل میں وہ ایک جادوئی تھیلی تھی جو چوہوں نے خوش ہو کر لکڑہارے کو تحفے میں دی تھی۔ اس کے بعد ان کے ہاں چاولوں کی کوئی کمی نہ رہی۔ لکڑہارے کی بیوی دونوں وقت پتیلے بھر کے چاول پکاتی اور دونوں میاں بیوی خوب پیٹ بھر کے کھاتے۔